میرے درد کو جو زباں ملے از قلم صبا مول سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ نایاب دانش کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ شدت سے روتی رہی اور دانش اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ دانش بے چین ہوا اس لمحے۔ کیا ہوا نایاب؟ مجھے بتاؤ۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے دانش، ایسا لگتا ہے میرا گھر بکھر جائے گا۔ نایاب ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہو تم؟ میرے پیار میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ دانش نے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھا تھا۔ سوری دانش، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، نایاب نے شرمندگی سے کہا۔ نایاب تم میری طاقت ہو، اگر تم ہی یوں گھبراؤ گی، تم کو تکلیف ہوئی اور اگر تم کو کچھ ہوا اس وجہ سے میں مر جاؤں گا۔ میں کیسے سمجھاؤں کس قدر تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ اس کے یوں والہانہ اظہار پر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اللہ نہ کرے جو آپ کو کچھ ہو، سچ میں بھی نہیں زندہ رہ پاؤں گی، میں مر جاؤں گی، نایاب نے کہا۔ یوں دونوں کی محبت پر دور کھڑی محبت دونوں پر مسکرا رہی تھی۔ بھلا خود غرضوں کے ساتھ کب محبت ساتھ رہ پائی ہے؟ ان کے دامن تو خالی رہتے ہیں صدا سے، یہ وقت نے بتانا تھا۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا ماہین، وہ اگلے دن اس سے کہہ رہا تھا۔ سمجھ رہی تھی کہ وہ نایاب کی بات کو لے کر ہی معافی مانگ رہا ہے۔ وہ ضبط سے بولی تو صرف اتنا کہ دیکھتی ہوں کب تک۔ وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گئی۔ وہ پھرتی سے لیپ ٹاپ یوز کرتی اسے مصروف سی لگی۔ ماہین، میں تم سے بات کر رہا ہوں، دانش نے تیز لہجے میں کہا اسے گھورتے ہوئے۔ مجھے لگتا ہے ہماری بات ختم ہو چکی ہے دانش، وہ اس کو گھورنے کو اگنور کرتے ہوئے بولی تھی۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، اب نایاب نہیں آئے گی اوپر، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، اور اسے یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ اس کے چہرے پر تمسخر سی ہنسی آئی جسے پل میں وہ سمیٹ گئی تاکہ دانش نہ دیکھ سکے، پر اس کی نظریں اس کا تمسخر والا انداز دیکھ چکی تھیں۔ وہ چاہتی تو بہت کچھ کہہ سکتی تھی اگر کہنے پر آتی، بلکہ وہ جانتی تھی اپنے لفظ ضائع کرے گی۔ اسے کہہ کر کیا کہتی اسے؟ کہ تمہاری بیوی سارے ڈرامے کرتی ہے تمہارے سامنے؟ حقیقت کیا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ نہ اس کی بیوی کے دل میں ماہین کے لیے کوئی ہمدردی ہے اور نہ چاہت کے لیے کوئی محبت۔ سوچ تو سکتی تھی پر کہہ نہیں سکتی تھی یہ باتیں، کیونکہ اسے یقین تھا کہ دانش کبھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ دانش کی آنکھوں پر نایاب کی محبت کی پٹی بندی صاف نظر آ رہی تھی، اور جب نایاب کا نام لیتا ہے تو اس کی آنکھوں کی انوکھی چمک کو شدت سے ماہین نے محسوس کیا ہے۔ اس لیے بہتر تھا کہ وہ خاموشی رہتی، بس جتنا ضروری ہوتا اتنا اسے کہہ دیتی، اس سے زیادہ نہیں بولتی۔ نایاب جو تماشا اس کے گھر پر لگا کر گئی تھی وہ ماہین نے نہیں بلکہ ملازمہ نے خود بتایا تھا، کیونکہ جب ماہین کو دوسرے کمرے میں دانش نے لاک دیکھا تو ملازمہ سے پوچھے بغیر رہ نہ سکا کہ بیڈ روم چھوڑ کر اس طرح کیوں ماہین ایک دوسرے کمرہ بند کر کے بیٹھی ہے، جس پر ملازمہ نے اسے پوری بات بتا دی کہ کس طرح بڑی بیگم صاحبہ نے یہاں کر تماشا لگایا۔ اور کچھ وہ بولی تو بس یہ دو لفظ، جبکہ دل میں جانے کتنا وہ سوچ کر خاموش ہو چکی تھی۔ ماہین، ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہو تم؟ دانش نے شدت سے پوچھا تھا۔ میرا خیال ہے میں اس قابل نہیں کہ مجھ پر غور و فکر کیا جائے، یہ اپنے احساسات اور فکر نایاب کے لیے ہی رکھیں، آپ دونوں کے کام آئیں گے، ماہین نے بے پرواہی سے کہا۔ دانش دیکھتا رہ گیا۔ اب میں اپنا کام کر سکتی ہوں؟ اس نے سوالی انداز میں پوچھا۔ کر لو۔ پھر واقعی وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دانش چاہت کے پاس ہی لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دانش نے دیکھا کہ وہ دوسرے روم میں بیٹھی آن لائن میٹنگ کرتی اسے مصروف سی لگی، جانے کیوں وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پروفیشنل انداز میں بات کرتی اپنے سامنے والے پر مکمل حاوی لگی، دانش کو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس انداز میں ڈیل کرتی ہے اپنے کلائنٹ کو۔ وہ اتنی شائستگی سے انگریزی زبان میں گفتگو کر رہی تھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ اسے زبیر کی بات یاد آئی جو اکثر دانش سے کہتا، کبھی ماہین کا انگلش ایکسنٹ سننا، واقعی وہ کمال کی مہارت رکھتی ہے اس زبان پر۔ یہ بات وہ دل سے مان گیا۔ اسی وقت چاہت کے رونے کی آواز آئی جس پر ماہین کے چہرے پر پریشانی دیکھنے لائق تھی۔ وہ معذرت کرتی اٹھی اور دانش کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھنے لگی تھی کہ دانش نے اسے روک لیا اور بولا، تم جا کر میٹنگ نپٹاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ پھر واقعی ماہین اس طرف گئی تو دانش چاہت کو سنبھالنے لگا۔ چاہت شدت سے رو رہی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ بھی آ گئی اور بولی، میٹنگ وائنڈ اپ ہو گئی ہے۔ چاہت کو اٹھا کر وہ چپ کروانے لگی تھی اور وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک عورت کس قدر ملٹی ٹیلنٹڈ ہو سکتی ہے۔ ماہین ہمیشہ اپنے ہر انداز سے اسے حیران کرتی آئی ہے۔ وہ اس کا فیڈر تیار کر رہی تھی پھر اسے پلانے لگی۔ چاہت مدر فیڈ چھوڑ چکی تھی کیونکہ اس سے الٹیاں ہونے لگتی تھی اس کو۔
دانش کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کس قدر کمزور ہو رہی ہے۔ مدر فیڈ نہ لینے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ خود کو الزام دینے لگتا تھا اس سب کا۔ پھر 2 دن بعد سعدیہ بیگم اور ریما آئے تھے ماہین کے گھر اسلام آباد، صرف اپنی تسلی کے لیے۔ پھر دانش نے واقعی بہت آؤ بھگت کی دونوں کی۔ ماہین اور دانش دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ریما کے ساتھ دونوں بچے تھے۔ یہ دن بہت مصروف رہے، دانش نے ان کو گھمایا بھی۔ ماہین نے اپنی طرف سے مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کی اپنی ماں کو، اور کچھ حد تک کامیاب بھی رہی تھی وہ۔ بہرحال کچھ حد تک دانش کی کوشش تھی کہ مطمئن کر سکے اپنی ساس کو۔ نہ نایاب اوپر آئی اور نہ بچے آئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد دانش اور ریما ٹیرس پر بیٹھے تھے، جب سے سعدیہ بیگم ماہین کے پاس تھی۔ آج 4 دن ان کو پورے ہو چکے تھے یہاں رہتے ہوئے، اور کل ان کی واپسی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں دونوں بھائی بہنوں نے کی، جس میں دونوں کے بیچ دعا کے لیے آئے رشتے کو لے کر بھی بات ہوئی، جسے عنقریب طاہر افندی ایکسپٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ریما، مجھے حیرت ہے، میری بہن ہو کر تم نے ایک بار بھی میری بیوی تو دور بچوں سے بھی ملنے کا اظہار نہیں کیا۔ دانش نے اپنی طرف سے معیار رکھی اپنی بہن پر۔ سوری بھائی، میرے لیے صرف ماہین ہی میری بھابھی ہے، اور آپ دونوں کے بچے ہی ہمارے ہیں، ریما نے صاف گوئی سے کہا، جس پر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ جو کچھ ماہین کے ساتھ آپ نے کیا ہے اس کا کبھی کوئی ازالہ نہیں کر سکتا۔ ریحان چاہتے تو وہ سب میرے ساتھ بھی کر سکتے تھے جو آپ نے کیا ماہین کے ساتھ۔ یہ ماہین کی مہربانی ہے جس نے میرا رشتہ بچائے رکھا اور کبھی جتلایا بھی نہیں۔ وہ اتنی خاموشی سے کسی کی مدد کرتی ہے کہ ایک ہاتھ سے مدد کرے تو دوسرے کو خبر نہیں ہونے دیتی۔ یہ اس کا ظرف ہے۔ اگر میں اتفاق سے سن نہ لیتی تو مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ سچ میں ماہین جتنا صبر اور حوصلہ میرے میں نہیں ہے۔ میں واقعی میں مر جاتی اگر میرا شوہر دوسری شادی کر لیتا۔ ماہین کھرا سونا ہے جس کی پہچان ہر کسی کو نہیں ہو سکتی۔ مجھے بھی بہت وقت کے بعد سمجھ میں آیا، اور ایک دن آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ریما اتنا کہہ کر رکی نہیں اور اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جس میں وہ اور بچے ٹھہرے تھے، اور دانش اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ اگلے دن شام میں سعدیہ بیگم اور ریما کی روانگی تھی۔ دانش صبح میں آفس گیا تھا اور اسے دن میں لنچ پر آنا تھا۔ وہ لوگ لنچ کر چکے تھے کیونکہ دانش کو آنے میں ابھی وقت تھا، کیونکہ اچانک ایک میٹنگ جو ہو گئی تھی۔ ماہین نے کہا کہ اگر وہ واقعی اتنی بزی ہے تو ڈرائیور اور گاڑی بھیج دے، پر دانش نے تسلی دی کہ 6 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور وہ 5 بجے تک آ جائے گا۔ وہ خود چھوڑنے جائے گا ان کو ایئرپورٹ، جس پر ماہین نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی۔ ابھی وہ سعدیہ بیگم اور ریما کو بتا ہی رہی تھی کہ دانش نے کیا کہا ہے، کہ فون پر اسی وقت گھر کے دوسرے دروازے سے تنویر اندر چلا آیا۔ آتے ساتھ بولا، ہیلو چھوٹی ماما۔ السلام علیکم کہتے ہیں تنویر، ماہین نے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام چھوٹی ماما۔ اوکے، پہلے سلام کروں گا، تنویر نے کہا ماہین سے۔ میں چاہت کو دیکھ لوں؟ تنویر نے پوچھا معصومیت سے۔ دیکھ کر آؤ، پر وہ سوئی ہوئی ہے، ماہین نے کہا۔ سعدیہ بیگم اور ریما ہکا بکا دیکھ رہی تھی دونوں کو۔ ماہین کا محبت بھرا انداز امپریس کر گیا ریما کو۔ آج ماہین کی عزت اس کی نظر میں بہت بڑھ گئی تھی، کہ ایک بچے کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھتی۔ وہ چاہت کو پیار کر کے جلدی آ گیا اور بولا، چھوٹی ماما یہ کون ہے؟ یہ میری ماما ہے اور یہ آپ کی پھپھو ہیں، ریما پھپھو، ماہین نے بتایا۔ تو یہ میری نانو ہوئی۔ ہیلو نانو۔ او نو، السلام علیکم نانو۔ تنویر آ کر ان سے لپٹ گیا، جانے کہ وہ نفرت سے ان کو خود سے دور کرنے کے بجائے ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر وعلیکم السلام بولی تھی، اور پھر وہ اپنی پھپھو سے گلے لگ گیا اور سلام کیا، اور پھر ریما اسے پیار کرنے لگی، اور کچھ دیر بعد وہ بولا، ماما اٹھ جائیں گی، میں آ جاتا ہوں۔ تنویر ماما سے پوچھے بغیر نہ آیا کریں ورنہ اللہ ناراض ہوگا، ماہین نے سمجھایا پیار سے اور نرمی بھرے لہجے میں۔ ماما منع کرتی ہیں، وہ ہونٹ لٹکا کر بولا۔ اب جاؤ ورنہ ماما غصہ ہوں گی، اور وہ جلدی بھاگ گیا تھا۔ ویسے پھپھو یہ شانی بھائی سے کتنا ملتا ہے نا؟ ریما نے بے ساختہ سعدیہ بیگم سے کہا۔ مجھے بھی ایسا لگا کہ آنکھوں کا رنگ اس کے جیسا ہے، سعدیہ بیگم نے تصدیق کی تھی۔ یوں کچھ دیر بعد دانش آیا اور وہ دونوں ایئرپورٹ روانہ ہوئی۔ ماہین اور دانش اسلام آباد کی مشہور گائنیکالوجسٹ کی کلینک میں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے ماہین کا چیک اپ کیا اور کہا، فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس پریگنینسی کا آؤٹ کم کیا ہوگا، پر ہاں ایک بات ہے، ہم کیا کریں گے کہ جب 18 ویکس کی پریگنینسی مکمل ہوگی تب ایک ٹیسٹ ہوگا جو بچے کا خون لے کر کی جاتی ہے، جس میں پتہ چلے گا کہ بچہ نارمل ہے یا اس میں کسی قسم کی اب نارملٹی ہے، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بولی تھی۔
ماہین کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر آئیں اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ کرے بچہ نارمل ہو۔ دانش نے بڑی مشکلوں سے ہمت کرتے ہوئے کہا، اگر بچہ اب نارمل ہوا تو اس ٹیسٹ میں ایسا کچھ پتہ چلا تو؟ اس کے سوالیہ انداز پر ڈاکٹر نے لمبی سانس خارج کی اور کہا، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو بچہ ابارٹ بھی کر سکتے ہیں، مطلب لیٹ مس کیریج بھی پاسبل ہے، میڈیکل میں یہ الاؤ ہے۔ یہ ٹوٹل پیرنٹس کی مرضی ہے کہ وہ اب نارمل بچہ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کے پاس آلریڈی ایک دوسرا رکھنا کم از کم آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم یہی سوچ کر آگے چلیں کہ 18 ویک کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اس پریگننسی کو ختم کرنا ہے یا نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مسٹر دانش؟ میں جانتی ہوں کہ مسز دانش کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پروفیشنل انداز میں کئی ہوئی بات پر کچھ لمحوں کے لیے دونوں خاموش ہو گئے، اور اس خاموشی کو تھوڑے وقت کے لیے بعد دانش نے توڑا اور کہا، میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہم ٹیسٹ کی رپورٹ کے بعد ہی لیں گے۔ اگر ٹیسٹ کی رپورٹ صحیح نہیں آئی تو پھر ہم اس پریگننسی کو ختم کرنے کے بارے میں ہی سوچیں گے، کیونکہ ہم 2 اب نارمل بچے نہیں پال سکتے۔ دانش نے بڑی مشکلوں سے اپنی بات مکمل کی، کیونکہ یہ سب کہتے ہوئے اس کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ انشاءاللہ پورے 2 مہینے کے بعد یہ ٹیسٹ ہوگا اور پھر فائنل آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تب تک مسز دانش یہ میڈیسن لیتی رہیے گا۔ ماہین کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہ تھی، اس لیے صرف اسبات میں سر ہلایا اور وہ دونوں ڈاکٹر سے مل کر باہر نکل آئے تھے کلینک سے۔ دونوں کے چہرے پر بے انتہا اداسی تھی۔ چاہت کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے کیونکہ ماہین اپنی بیٹی کسی کے پاس بھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی کلینک۔ عید کے چوتھے دن دعا کی منگنی کا فنکشن بینکوٹ میں رکھا گیا تھا۔ طاہر افندی نے دونوں بھائیوں سے کہا تھا کہ لازمی شرکت کریں، کیونکہ دعا کے سسرال والے افندیز نہیں تھے۔ پہلی دفعہ خاندان سے باہر بیٹی دے رہے تھے افندیز۔ طاہر افندی جو سب سے زیادہ خاندان میں ہی شادیوں کے حمایتی تھے، آج وہی سب سے پہلے اپنی بیٹی باہر دے رہے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی کو بھی تھیلیسیمیا مائنر تھا۔ اب وہ کتنے خاندان والے لڑکوں کو ٹیسٹ کروا کے تسلی کرتے اپنی، اسی لیے مجبوراً انہوں نے خاندان سے باہر اچھا رشتہ ملا تو اپنی بیٹی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک نئی روایت کی اینٹ بھی پہلے انہوں نے بھی رکھی تھی خاندان سے باہر لڑکی دے کر۔ ملک خاندان کے ساتھ ان کے فیملی ٹرمز اچھے تھے، اس لیے جیسے انہوں نے دعا کا رشتہ مانگا تو انہوں نے ہاں کر دی، تھوڑی سوچ بچار کے بعد۔ دانش نے سارے حالات بتائے نایاب کو، اور اس بار سوچ لیا تھا کہ اپنی دوسری بیوی کو خاندان میں عزت کا مقام دلائے گا، پر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ نایاب نے سہولت سے منع کر دیا، کیونکہ وہ خود دبئی جانا چاہتی تھی اپنی بہن کے پاس یہ عید منانے۔ نایاب کو ہمیشہ کی طرح لگا کہ شاید دانش اسے نہیں لے کر جائے گا خاندان میں اور عید اپنے گھر والوں کے ساتھ کرے گا، اس لیے اس نے اپنا پلان بہن کے پاس بنا لیا تھا جانے کے لیے، اور اسے نہیں پتا تھا کہ عین وقت پر دانش یہ سب کہے گا، اور وہ اس کی بہن تو اس کا ٹکٹ بھی کروا چکی تھی۔ پھر آخر کار دانش نے نایاب کی بات مان لی اور اسے دبئی جانے کی اجازت دے دی، اور یہی فیصلہ کیا کہ وہ خود ماہین کو لاہور لے کر جائے گا، کیونکہ عید تو اسے وہی کرنی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور پھر بہن کی منگنی بھی تھی۔ رمضان سکون سے گزرنے لگا تھا اور ماہین کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس نے روزے بھی نہ رکھے تھے۔ 26 رمضان کے بعد نایاب روانہ ہو گئی دبئی کے لیے، اور 27 رمضان کو وہ دونوں لاہور آ گئے۔ سب نے بے انتہا خوشی سے دونوں اور چاہت کا ویلکم کیا۔ عید کی رات شانی بھی آ گیا تھا لاہور۔ ہمیشہ کی طرح ماہم کے سامنے اس کی نظریں جھکی تھیں، کبھی نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی اس کی طرف ہمت نہ رکھتا تھا۔ دانش نے واضح فرق دیکھا شانی میں، اب وہ پہلے سے کافی ہینڈسم ہو گیا تھا۔ اب طاہر افندی بھی اسے عزت سے بات کرنے لگے تھے، پر اس کے تاثرات سخت ہی رہے۔ جانے کیوں باپ کی دیگی ذہنی اذیتیں وہ بھول نہیں پاتا تھا۔ وہ اپنی بہنوں اور دونوں بھائیوں کے لیے مہنگے تحائف لایا تھا۔ چاہت کو گود میں اٹھائے وہ اسے پیار کرتا رہا، سارے نقوش اس کے اسے اپنے بھائی جیسے لگے، پر سب سے زیادہ پیارا اس کا نام لگا تھا، چاہت، جس کا برملا اظہار بھی کیا اس نے دانش کے سامنے، یہ کہہ کر، کتنا خوبصورت نام رکھا ہے بھائی آپ لوگوں نے، مجھے پسند آیا۔ پسند آیا تمہیں؟ دانش نے کہا، جس پر وہ بولا، جی بالکل بہت پسند آیا۔ شانی نے اس معصوم پری کے گال چومتے ہوئے کہا، ویسے یہ نام میرا اور نایاب کا پسندیدہ ہے۔ دانش نے بے ساختہ کہا، جس پر شانی گڑبڑا گیا، کیونکہ سامنے سے آتی ماہین کو وہ دیکھ چکا تھا، وہ شاید سن بھی چکی تھی۔ شانی کو شرمندگی سی محسوس ہوئی اس لمحے۔ ماہین جو اس طرف آ رہی تھی واپس پلٹ گئی، یہ سن کر اور شانی کو دانش کے پاس بیٹھا دیکھ کر۔ دانش کے تاثرات نارمل تھے، پر شانی اندر ہی اندر شرمندہ ہوتا رہا۔
اگلے دن عید ہو گئی اور مردوں کا تو کھانے پینے اور آنے جانے میں گزرا، جبکہ گھر کی عورتوں کا زیادہ کام کاج میں گزرا تھا۔ ریما تو عید کے اگلے دن ہی لاہور آ گئی تھی بائی ایئر، جبکہ باقی رشتہ داروں کو عید کے تیسرے دن آنا تھا یا چوتھے دن، اسی دن آنا تھا جس دن منگنی تھی۔ سب کی اپنی اپنی سیٹنگز بنی ہوئی تھی۔ عید کے اگلے روز زوردار بارش ہوئی شام میں۔ ماہین کھڑکی کے پاس کھڑی اسے مگر انداز میں بارش میں بھیگتا ہوا دیکھتی رہی۔ اسے بارش پسند تھی اور مجھے بارش میں اس کا بھیگنا۔ خود پر مرکوز اس کی نگاہ محسوس کر گیا۔ بس پھر ایک تلاطم برپا کر گیا یہ لمحہ دونوں کے بیچ۔ ذہن کئی سال پیچھے چلا گیا۔ شانی کو یاد آیا وہ وقت جب اسے بارش شدید پسند تھی اور ماہین کو چڑ ہوتی تھی بارش دیکھ کر۔ سنو، آ جاؤ یار بارش میں، مجھے بہت پسند ہے بارش، شانی نے کہا تھا ماہین سے۔ تم جانتے ہو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ بارش کے بعد جو پاکستان میں کیچڑ پھیلتا ہے مجھے اس سے چڑ ہے، وہ بولی تھی مزے سے۔ کیا چیز ہو تم ماہین، لڑکیاں تو دیوانی ہوتی ہیں بارش کی، تم کیسی لڑکی ہو؟ شانی نے کہا اسے، جو پلر کے نیچے کھڑی کراچی کی بارش دیکھ رہی تھی، جبکہ شانی مکمل بھیگا اسے لینے آیا تھا اور وہ صاف انکار کر گئی تھی بارش میں آنے سے۔ دیکھ لو، ایسی ہوں، ماہین نے کہا شانے اچکاتے ہوئے۔ وہ تو اس ساملی لڑکی کا دیوانہ تھا۔ مجھے تو ایسی ہی پسند ہو، وہ زیر لب بولا تھا اس لمحے۔ کیا کہا؟ ماہین سمجھ کر بھی انجان بن کر پوچھ رہی تھی، جس پر وہ بولا کچھ نہیں، جس پر وہ دونوں کھلکھلائے تھے۔ جانے کتنا کچھ یاد آ گیا اس لمحے۔ اس کے اندر میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ کتنی دور کھڑی تھی وہ اس سے، ہاں کتنی دوری تھی، بس ایک کمرے کا فاصلہ تھا بظاہر دونوں میں، پر حقیقت میں صدیوں جتنا فاصلہ تھا دونوں کے بیچ۔ ابھی اور درد اس کے اندر جاگتے اس سے پہلے دو بازو ماہین کے پیچھے سے ہو کر کمر کے آگے پیٹ کی طرف آئے اور دونوں چونکے اس لمحے۔ وہ استحقاق بھرے لمحے کے حصار میں قید سی ہونے لگی۔ وہ شخص تڑپ اٹھا جتنا وہ تڑپی تھی اس لمحے۔ اس کے آنسو بہنے لگے، پر شکر ہے بارش نے بھرم رکھ لیا تھا اس شخص کا۔ عجیب کرب جاگا اس کے اندر یہ منظر دیکھ کر۔ ہم بارشوں میں چل رہے ہیں آنکھوں میں نمی لیے، تلاش ہے اس کی جو بارش میں بھی میرے آنسو دیکھ سکے۔ دانش اسے خود سے لگائے اب اس کی گردن پر اپنی ٹھوڑی ٹکا گیا تھا۔ جانے وہ کیا بولا کہ اس کا کانپنا نیچے کھڑا شخص شدت سے محسوس کر گیا۔ دانش اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے جوڑ گیا اور کھڑکی کا پٹ بند کر گیا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ بند کھڑکی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس لمحے سر جھکائے وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوا۔ وہ کھڑکی بند ہو چکی تھی۔ اب اسے لگا کہ اسے سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ جانتا تھا وہاں وہ بھی تڑپ رہی ہوگی، گھٹن محسوس کر رہی ہوگی۔ پھر جانے کیا ہوا کہ اس کا موڈ خراب ہوا اور اندر کی طرف جانے لگا، جب دعا بولی، بھائی ابھی اور بارش چلے گی، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اسے انسنا کر کے اندر چلا گیا، خود پر ضبط کرتا ہوا۔ وہ کھڑکی کھولے کھڑی تھی، سامنے کا منظر اسے پرانی یادوں میں دھکیل گیا۔ وہ ابھی ان یادوں کے زیر اثر ہی تھی کہ دانش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے چونکا دیا۔ کتنا خوبصورت موسم ہے، کیوں نہ اسے انجوائے کریں؟ ماہین کا دل کیا اس کا گھمبیر لہجہ سن کر۔ شاید ماضی کی خوبصورت یادوں سے نکل کر حال میں لوٹنا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے کندھے پر سر رکھ چکا تھا۔ بہت خوبصورت ہو گئے تم اس پریگننسی میں، دانش نے ایک سرگوشی کی۔ وہ اپنے ہونٹ بھینچ گئی کچھ سخت کہنے سے۔ وہ اسے دیوار سے لگا گیا اور کھڑکی بند کر دی۔ اس پر جھک گیا۔ وہ تڑپ اٹھی اس کے یوں خود پر چھا جانے سے۔ اس کے جاوجہ لمس سوائے اذیت کے اور کچھ نہ تھے۔ اپنی بے قدری کا شدت سے احساس جاگا ماہین کے اندر۔ اچانک اسے کچھ یاد آنے پر وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے خود سے دور کر گئی دانش کو۔ کیا آپ کو معلوم ہے میں آپ سے ناراض ہوں؟ ماہین کے سوالیہ انداز پر دانش حیران ہوا اور اپنی حیرت پہ قابو پاتا ہوا بولا، ہاں تو کیا کروں؟ مجھے یہی طریقہ آتا ہے منانے کا۔ دانش کے انداز پر اسے شدید غصہ آنے لگا تھا اس وقت۔ وہ اپنی ضرورت کو بھی منانے کا انداز کہہ رہا ہے۔ بس کر دیں، خدا کا واسطہ ہے، انسان ہوں، انسان سمجھ کر ہی مجھے منا تو سکتے ہیں، کیا اتنا بھی میرا حق نہیں ہے؟ وہ چیخ کر بولی۔ کیا بکواس تماشا لگا کر رکھا ہے تم نے؟ ہاں، کس بات پر اتنا غصہ ہو رہی ہو؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ تمہیں کس بات پر غصہ آ رہا ہے؟ کہ ہماری بیٹی پر کیوں میں نے چاہت نام رکھا ہے نا؟ یہی وجہ ہے نا؟ بتاؤ۔ وہ بھی تیز لہجہ کر گیا اور اس سے تصدیق کر رہا تھا اپنے درست اندازے کی، اور وہ بھی اسی شدت سے بولی، ہاں یہی بات ہے۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟
جب فخریہ لہجے میں یہ بتاتے ہوئے کہ ہماری بیٹی پر آپ نے اپنی محبوب بیوی کے ساتھ سوچا ہوا تھا نام رکھا ہے۔ کیوں مجھے اتنا بے عزت اور بے مول ہونے کا احساس دلاتے ہیں آپ؟ آخر میں ماہین کا لہجہ درد سے لبریز تھا اور آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ واقعی تم عزت کے لائق نہیں ہو۔ چند دن کیا تمہیں میں بہت زیادہ پیار اور عزت دی؟ تم تو سر پر ہی چڑھ کر شروع ہو گئی۔ اتنی بڑی کون سی بات ہے؟ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے بہت پیارا نام ہم نے رکھا ہے، اور یہی بہت ہے کس نے کہاں سے کیسے رکھا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ دانش نے واقعی اس بات کو معمولی کہہ کر چٹکیوں میں اڑا دیا، اور ماہین کو لگا کہ شاید اس کا وجود بھی یہی اہمیت رکھتا ہے دانش کی نظر میں۔ بس خاک سی اہمیت ہے جسے یوں چٹکیوں میں اڑا دے۔ ماہین کو اپنی اہمیت کا اندازہ اچھی طرح ہو رہا ہے۔ جو لڑکی اتنی بڑی بڑی باتیں سہ گئی، وہ اس لڑکی اتنی چھوٹی بات یہ اتنا زیادہ ریئیٹ کرے گی؟ دانش نے سوچا نہ تھا۔ کاش دانش سمجھ پاتا کہ اکثر بڑی بڑی باتوں کے بجائے چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں توڑ کے رکھ دیتی ہیں، جس طرح اس وقت اس لمحے وہ ماہین کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ خود کس لائق ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ بھی سوچ لیا کریں، وہ غصے سے بولی جو منہ میں آیا۔ اس سے پہلے کہ دانش کچھ کہتا، وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، کہاں جا رہی ہو؟ اب کے دانش کے چہرے پر فکر تھی، پر ماہین نے اسے اگنور کرتے ہوئے کہا، بارش میں نہانے۔ تم کو تو پسند نہیں؟ دانش نے کہا۔ وہ اپنی کلائی اس گرفت سے چھڑاتے ہوئے بولی، پسند تو آ بھی نہیں رہی نا میں، پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ایسی ہوں نا، ناپسندیدہ کام بھی کرتی ہوں۔ اس کے لہجے میں اذیت ہی اذیت تھی۔ دانش کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی اور وہ کمرہ چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ شانی جو خود پر ضبط کرتا ہوا جا رہا تھا اپنے کمرے کی طرف، ماہین کو یوں آنکھوں میں نمی لیے باہر جاتا دیکھتا رہ گیا۔ ماہین کے آنسو آج بھی اسے بے چین کر دیتے تھے۔ وہ سیدھا تیز برستی بارش کے نیچے کھڑی ہو گئی اور بے آواز رونے لگی۔ کیوں اللہ؟ میرا اتنا بھی حق نہیں اس شخص پر کہ وہ مجھے منائے، مجھ سے معذرت کرے، یا کچھ افسوس بھرا کوئی لفظ ہی کہہ دیتا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں انسان ہوں، مجھے درد تکلیف سب ہوتا ہے، کیوں نہیں سمجھتا یہ شخص؟ عید کی رات جب دانش کمرے میں آیا تب بھی وہ اس کے آنے سے پہلے سو گئی تھی۔ عید کی صبح خاموشی سے اسے صبح کی چائے کے دے کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، پر وہ بے پرواہ رہا اور اپنے ہر ایک کام کے لیے آواز دے کر اسے اپنا ہر کام کراتا۔ ماہین نے عید وش نہ کی تو اس نے بھی بس چاہت کو وش کی، اور ماہین اسے اگنور کر گئی تھی تو وہ بھی اگنور کر گیا۔ ماہین کلس کر رہ گئی۔ وہ جس قدر سب نارمل کرنے کی کوشش کرتی، پھر کچھ ایسا ہو جاتا کہ اس کا دل ہی ٹوٹ جاتا۔ دانش نایاب سے جس قدر کانٹیکٹ میں تھا، وہ بھی اس کی آنکھ سے اوجھلنا تھا۔ وہ دونوں اب کھل کے اس کے سامنے بات کر کے اپنا رشتہ منوا چکے تھے۔ ماہین سوائے ضبط کے کر بھی کہہ سکتی تھی۔ ہاں، اسے یہ غم نہ تھا کہ وہ نایاب سے کیوں کانٹیکٹ میں ہے، اسے بس اپنے احساسات کی پامالی کا دکھ مارتا تھا۔ کاش ایک لفظ معذرت ہی کہہ دیتا۔ ماہین اس سے زیادہ کی امید کبھی دانش سے نہیں لگاتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں شکوے کر رہی تھی اپنے رب سے دانش کے رویے کو لے کر۔ کتنی دیر سے شانی اسے بھیگتا دیکھتا رہا۔ بارش اور تیز ہونے لگی، پر وہ سب سے بے پرواہ ہو کر کھڑی تھی۔ دعا جو جلدی سے اندر کی طرف بھاگ رہی تھی، سامنے شانی کو دیکھ کر حیرت سے بولی، ارے شانی بھائی، آپ اب تک کیسے کھڑے ہیں؟ فریش نہیں ہوئے؟ دعا پلیز تم جاؤ، اسے لے کر اندر آؤ، اس کنڈیشن میں بیمار ہو جائے گی ایسی سرد بارش میں۔ اوہ ماہین بھابی، مجھے نظر ہی نہیں آئیں، وہ کب آئیں؟ دعا حیران تھی کہ درختوں کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ ہی نہیں پائی۔ یہ تو سخت ناپسند کرتی ہیں بارش میں نہانا، دعا نے حیرت سے زیر لب کہا، جب سے شانی نے بھی سن لیا تھا۔ دعا اب چپ کر جاؤ اور جا کر انہیں اندر لے آؤ، فریش ہونے کے لیے بھیج کر ہی پھر آنا اپنے کمرے میں۔ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پاتا تھا اس کی پرواہ کرنے سے۔ جی بھائی۔ دعا جلدی سے بھاگی دوبارہ باہر کی طرف۔ شانی اب پرسکون تھا کہ دعا کو جو کہا ہے وہ ضرور کر دے گی۔ اس سے پہلے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ریما دونوں بازو لپیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی، آپ کو شادی کر لینی چاہیے، ساری زندگی ایسے نہیں گزرے گی، ریما نے خود سے بڑے بھائی سے کہا۔ اس کا درد وہ سمجھ رہی تھی۔ شانی نے ہمیشہ سے بہنوں کا پیار، محبت اور عزت دی تھی۔ پہلے اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے تھے جتنے دانش ان پر لٹاتا تھا، پر شانی کے پاس دینے کے لیے صرف محبت ہوتی تھی، جو آج وہ بہت کما چکا تھا، اور وہ بھی دانش کی طرح بے دریغ ان پر لٹا سکتا تھا۔ میرے پاس اس رشتے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کرنا سوائے بے وقوفی کے کچھ نہیں ہے۔ شانی باہر کو دیکھتا ہوا بولا، بھائی
کیا تاعمر ایسے ہی رہیں گے اس درد کے ساتھ؟ ماہی، ریما کی بات وہ کاٹ گیا اور ماہین کا نام مکمل بھی اسے لینے نہ دیا۔ پوری بات تو سننا دور کی بات۔ وہ بولا، بس ایک لفظ مت کہنا اور کبھی اس کا نام بھی مت لینا، یہ گناہ ہے۔ وہ ہمارے بھائی کی عزت ہے، بس اس کے لیے دعا کرنا وہ ہمیشہ خوش رہے، دانش بھائی کے ساتھ۔ آمین۔ آمین۔ ریما نے بھی آمین کہا اور وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا اپنے کمرے کی طرف۔ ریما اسے دیکھتی رہی۔ یا اللہ میرے پیارے بھائی کی مسکراہٹ لوٹا دے۔ وہ مسکرانا بھول گیا ہے، اسے بھی چاہنے والی کوئی مل جائے، اسے اس سب سے نکال دے۔ یا اللہ دانش بھائی اور ماہین کو ایک ساتھ خوش رہیں۔ ریما نے ان کے لیے دل سے دعا کی۔ پھر دعا بڑی مشکل سے ماہین کو اپنے کمرے میں لائی اور ٹاول دے کر اپنے واش روم میں بھیجا، یہ کہہ کر کہ ان کے لیے ڈریس ہینگ کر دے گی دروازے کی نوب پر۔ وہ جلدی سے ماہین کے لیے اپنا ڈھیلا سا ڈریس نکال کر ہینگ کر گئی۔ وہ ماہین کے کمرے میں جا کر دانش بھائی کے سوالوں سے بچنے کے لیے ماہین کو اپنے واش روم بھیج کر کپڑے پیش کر گئی۔ دعا اچھی طرح سمجھ رہی تھی ماہین اور دانش بھائی کے بیچ کچھ بھی صحیح نہیں تھا، سب کی طرح وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ دعا کی منگنی پر سب رشتہ دار آئے تھے، ماہین کی پوری فیملی آئی تھی، یہاں سے عمر ملک کی فیملی کو دعوت دی گئی تھی۔ عائشہ کا سعدیہ بیگم کے ساتھ ہونا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بے انتہا خوش تھی، بھائی کی بیٹی کو بہو بنا کر۔ دعا کے دل میں ٹیس اٹھی پر ضبط کر گئی۔ آج ماہین کچھ بہتر تھی، کیونکہ کل رات دانش اسے سوری کہا، کچھ اس انداز سے کہ وہ سوئی ہوئی چاہت کو گود میں اٹھائے بولا، چاہت تم اپنی ماں سے میری سفارش کر دو، میں سوری کہوں اور وہ مجھے معاف کر دے، اپنا موڈ ٹھیک کر لے۔ 2 دن سے اپنی ماں باپ اور بہن ریما کی باتیں سن چکا ہوں، غلطی ہوگی، معاف کر دے اب۔ دانش نے جھوٹ موٹ میں ہونٹ لٹکا کر بولا تھا۔ ماہین چاہت کو اس کی گود سے اٹھا کر اسے کارٹ میں لٹاتے ہوئے بولی، اپنے باپ سے کہو پہلے معافی مانگے تو صحیح، پھر فیصلہ ہوگا کہ معاف کرنا ہے یا نہیں۔ ماہین کا لہجہ نارمل تھا اور ویسے بھی پہلے جتا کر پھر رو کر اپنی بھڑاس وہ نکال چکی تھی۔ اب دانش کی معافی کی کوئی اہمیت نہ تھی اس کی نظر میں، جو جتا کر احساس دلائے جا سکے اس احساس کا کیا فائدہ؟ کاش یہ شخص کبھی تو مجھے سمجھ سکتا، ماہین نے سوچا پر کہا نہیں۔ اچھا یار، سوری، معاف کر دو، کہو تو کان پکڑوں، اس کے ہاتھ تھام کر بولا۔ اٹس اوکے، وہ نرمی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسے خود سے لگا گیا، ہمیشہ کی طرح اس کی قربت میں خاموشی رہی۔ اگلا دن بے حد مصروف رہا، سب نے کہا وہ پارلر سے تیار ہو پر چاہت کی وجہ سے وہ سہولت سے انکار کر گئی تھی۔ ہیوی ڈریس اور لائٹ جولری میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، دانش بھی اس کی تعریف کر چکا تھا۔ اپنی بیٹی کو اٹھائے اس فنکشن میں شریک ہوئی تھی۔ لائٹس اور میوزک ماحول کو خوبصورت بنا رہا تھا۔ شانی کے آتے ہی سب نے اس کو گھیر لیا تھا، سب اس کی تعریفیں کر کے نہ تھک رہے تھے، اور پھر دعا کی منگنی کا فنکشن خیر و عافیت سے انجام پا گیا۔ منگنی کے 2 دن بعد وہ تینوں اسلام آباد گئے تھے۔ دانش ایک ہفتے ماہین کو کوہ مری لے گیا گھمانے کے لیے، پر 3 دن بعد ان کو واپس آنا پڑا کیونکہ چاہت کے لیے وہ موسم سوٹیبل نہ تھا۔ وہ دونوں لوٹ آئے 3 دن کے اندر۔ ایک دن چاہت کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا بھی پڑا، بہرحال یہ وقت بھی گزر گیا۔ کچھ دن بعد نایاب اور بچے بھی واپس آ گئے تھے۔ آج دانش کو وہیں ٹھہرنا تھا کیونکہ کئی دن بعد نایاب آئی تھی۔ ماہین، میرا خیال ہے کہ ہم بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں، جنید شاہ کی بات پر وہ ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ پلیز سر، یہ ممکن نہیں ہے فی الحال میرے لیے۔ جانتا ہوں، پر میرے پاس بزنس پلان ہے، میں اپنے باپ کی طرح خود کچھ کرنا چاہتا ہوں، پر جب بھی سوچتا ہوں ٹیم کا تو تمہارا ہی خیال آتا ہے، اور سوچتا ہوں کہ تمہیں ہی اپنا پارٹنر بناؤں۔ میں آج تک کبھی کسی لڑکی سے اتنا امپریس نہیں ہوا جتنا تم نے مجھے امپریس کیا ہے۔ جنید شاہ نے کھل کے تعریف کی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے اور ایان انکل کا ہی سپورٹ ہے جو آج بھی کچھ کرنے کے قابل ہوں۔ آپ لوگوں کے سافٹ ویئر کا سارا کام ہمیں دے کر بہت اچھا سپورٹ کیا ہے آپ نے۔ ماہین نے دل سے تعریف کی جو کچھ حد تک سچ بھی تھی۔ ماہین، یو ڈیزرو دس، عنقریب ایک اور اچھا کلائنٹ تم کو دے رہا ہوں باہر ملک کا، جنید شاہ نے اسے بتایا۔ تھینک یو سر۔ کچھ اور چیزیں ڈسکس کر کے کال کاٹی اس نے، اچانک اسے چاہت کے رونے کی آواز آئی۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ چاہت رو رہی تھی، دانش نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ سوری، میں بزی تھی میٹنگ میں۔ ماہی نے جلدی سے اٹھایا اور اسے غصہ آ رہا تھا ملازمہ بتائے بغیر گئی۔ آئندہ خیال رکھنا، دانش نے کہا، جس پر وہ کچھ نہ بولی تھی۔ چاہت کو چپ کروانے لگی اور اگلے دن ملازمہ کو ڈانٹا بھی اس نے اس لاپرواہی کو لے کر۔ اسے سمجھایا کہ بغیر بتائے نہ جائے، چاہے وہ کتنی مصروف لگے اسے۔ ملازمہ نظر جھکائے اسے سنتی رہی اس وقت۔
چند دن اس کے شدید مصروف گزرنے لگے، جس وجہ سے 2 دن وہ لیٹ گئے بچے کے بلڈ ٹیسٹ کروانے میں۔ 3 دن بعد رپورٹ آئی تھی۔ یہ دن ماہین کے اللہ سے دعا مانگنے میں شدت اختیار کر گئے تھے۔ یا اللہ، صحت مند اولاد تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو مجھے دے سکتا ہے، مجھے صحت مند اولاد دے کر مکمل کر دے یا اللہ۔ یہ اولاد بھی تو نے ہی تو دی ہے، اگر تو نہیں چاہتا تو دوبارہ ماں میں کہاں بن سکتی تھی؟ اگر وہ تیری رضا تھی تو مجھے مکمل صحت مند اولاد دے کر مجھے مکمل کر دے۔ وہ اللہ سے رو رو کر مانگ رہی تھی۔ ماہین کی ساری امیدیں اللہ سے تھیں۔ جانے کی صبح سے اس کا دل گھبرا رہا تھا کیونکہ آج ہی رپورٹ آنی تھی۔ دانش آفس جا چکا تھا اور ناشتہ ماہین سے کیا نہ گیا، اور دن کا کھانا بھی برائے نام ہی اس نے کھایا تھا۔ جنید شاہ نے کال نے اسے یاد دلایا کہ اس کی کلائنٹ کے ساتھ ضروری میٹنگ ہے اور وہ کیوں ابھی تک آن لائن نہیں آئی، جس پر اسے شدید افسوس ہوا کہ وہ بھول گئے اپنی پریشانیوں میں۔ پرسوں ہی وہ عہد علی سب کچھ ڈسکس کر چکے تھے، پر کل کا دن عجیب بے چینی میں گزر گیا اور آج بھی ویسی ہی طبیعت تھی۔ جنید نے اس سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو میٹنگ کینسل کر سکتے ہیں، پھر کبھی رکھ لیتے ہیں، پر ماہین نے انکار کر دیا اور کہا کہ 10 منٹ میں وہ آن لائن آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے چاہت کو دیکھنے آئی جو سکون سے سو رہی تھی۔ مجھے آج جانا ہے آپی، ملازمہ نے اسے یاد کرایا۔ ہاں تم چلی جانا تھوڑی دیر بعد مجھے بتا کر، میں جلدی فارغ ہو جاؤں گی، ماہین نے کہا۔ ٹھیک ہے آپی، ملازمہ نے کہا۔ پھر وہ میٹنگ میں مصروف ہو گئے اور جاتے ہوئے ملازمہ اس کے سامنے آئی اور ہاتھ کا اشارہ کیا، جس پر ماہین نے اسے اشارے سے کہا بھلے چلی جائے۔ وہ اشارے سے بتا گئی کہ چاہت سو رہی ہے، وہ بھی ڈن بولی انگوٹھے سے۔ وہ مطمئن ہو کر فائنل ڈسکشن کر رہی تھی، پھر بھی وہ آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ دانش سلام کر کے گھر آ گیا تو وہ بھی میٹنگ وائنڈ اپ کرنے لگی، کیونکہ ملازمہ نہ تھی، اب اسے ہی دانش کے لیے کچھ بنانا تھا، چائے یا سنیکس وغیرہ۔ ابھی وہ لیپ ٹاپ لے کر آ رہی تھی کہ دانش کا ساکت چہرہ لیے چاہت کے کارڈ کے پاس کھڑا ہونا اس کا دل دھڑکا گیا۔ اگلے پل وہ اس کے روبرو آیا اور بولا، ماہین، تمہاری لاپرواہی میری بیٹی میری چاہت کو کھا گئی۔ ماہین کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ گر گیا اس لمحے، اور دانش نے بغیر سوچے سمجھے اس پر تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا، پر ماہین کی نظریں اس معصوم کے ساکت وجود پر جمی تھی۔ دانش کے پڑنے والے چوتھے تھپڑ پر اسے ٹیبل کا کونا پیٹ کے نچلے حصے میں کھپتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی چیخ نکلی تھی۔ وہ واقعی انسان سے جانور بن چکا تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس سے گناہگار مان چکا تھا، اپنی طرف سے سزا دے رہا تھا۔ دانش سٹاپ اٹ! وہ اس کی 5ویں پڑنے والے تھپڑ کو روک گئی ہمت کر کے۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور چہرہ سوج چکا تھا۔ چاہت میری بیٹی ہے، میں نے 9 مہینے اسے خود میں سینچ کے رکھا ہے۔ وہ دانش کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے دور کر گئی، خود سے اپنی بیٹی کی طرف لپکی۔ ہاسپٹل چلو، میں محسوس کر سکتی ہوں اس کی سانسیں، یہ زندہ ہے شاید، ماہین نے روتے ہوئے کہا۔ میں خود لے جاؤں گا، چھوڑو اسے، جا کر تم کماؤ، مردوں سے ٹکر لو، اپنی ذہانت کے جھنڈے جہاں چاہتی ہو وہاں جا کر گاڑتی پھرو، مجھ سے اور میری بیٹی سے دور رہو۔ اس کے لہجے میں شدید نفرت محسوس کر ماہین کا اندر گھائل ہوا۔ میں جاؤں گی میری بیٹی پہ، پلیز وقت نہ ضائع کرو، یہ وقت قیمتی ہے، ماہین منت کرتی ہوئی بولی، لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اسے اپنے اندر ٹیس سی اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، اپنے درد کو اپنے اندر دباتی اور دانش کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ دونوں کے چہرے پر اضطراب تھا اس وقت۔ ہسپتال میں ماہین چیختے ہوئے ایمرجنسی بولی، جس پر سٹاف الرٹ ہوا اس کی حالت دیکھ کر۔ اس نے اپنی بیٹی کو تھامے ہوئے کہا، ایمرجنسی ہے ڈاکٹر، میری بیٹی سانس لے رہی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ کر بول رہی تھی۔ دانش بس اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر اسے آئی سی یو لے گئے اور وہ اور دانش باہر ہی کھڑے تھے۔ اب درد کے ساتھ اسے اپنی ٹانگوں کے بیچ نمی کا احساس سا ہوا۔ اس سے پہلے وہ خود پر دھیان دیتی، اسی وقت ڈاکٹر باہر آیا۔ سوری، آپ کی بیٹی کو مرے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، سانس گھٹنے کی وجہ۔ ڈاکٹر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ماہین زمین بوس ہونے لگی تھی، پر بے ساختہ دانش اسے تھام گیا۔ وہ ضبط کرتا رہا، اپنے آنسو پر شدت غم سے رو پڑا تھا، اور ساتھ ہی ماہین کے آس پاس خون کا پھیل جانا پیروں کی طرف۔ دانش کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اور نرس بھی حیرت میں آ گئے۔ اسی وقت نرس نے کہا، ڈاکٹر، آئی تھنک شی از ہیونگ مسکیریج مے بی، کم آن، ٹیک پیشنٹ ٹو آئی سی یو، اٹس ایمرجنسی۔ اگلے لمحے نرس جلدی سے اسٹریچر لائی اور دانش نے اسے اسٹریچر پر لٹایا۔ دانش زمین پر بیٹھتا ہی چلا گیا۔ ماہین، چلے؟ ریما نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا سہارا دینے کے لیے۔ ریما کا چہرہ ضبط سے لال ہو رہا تھا۔ وہ 5 دن بعد ہسپتال سے ڈسچارج ہو رہی تھی۔
اس کا شدید بلڈ لاس ہوا تھا اس لیٹ مسکیریج میں۔ 4 بوتلیں خون کی اسے لگی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، چل سکتی ہوں، ماہین نے کرب سے کہا۔ شام کی فلائٹ سے ہم کراچی جا رہے ہیں ماہین، ڈرتے ہوئے ریما نے اسے بتایا۔ مجھے گھر جانا ہے، ماہین نے بھرے لہجے میں کہا۔ تم نہیں جاؤ گی وہاں، ماموں ہسپتال میں ہیں، ہمیں جلد سے جلد کراچی پہنچنا ہے، ریما نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ اس مشکل وقت میں جب نادر افندی کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑا تو سعدیہ بیگم کو کراچی میں آنا پڑا۔ ریما نے گھر کی بڑی بہو ہونے کا فریضہ انجام دیا۔ اس نے پورا ساتھ اپنے سسرال کا دیا۔ طاہر افندی اور شائستہ بیگم بھی یہاں رہے تھے 2 دن۔ بس ایک بار بھابھی، وہاں پر میری بیٹی کی آخری یادیں جن کو سمیٹ کر مجھے لے جانا ہے، ماہین نے کہا۔ پلیز ماہین، اتنی اذیت خود کو مت دو، تمہاری بیٹی تمہارے اندر بستی ہے، اس کی یادوں کی تمہیں ضرورت کیا؟ ریما نے دل پر پتھر رکھ کر کہا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنا جلدی ماہین کو بتائیں کہ دانش اسے طلاق دے چکا ہے۔ مجھے جانا ہے وہاں، ماہین کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ماہین تم نہیں جانتی کہ… ریما بولتے بولتے اپنے ہونٹ بھینچ گئی، شاید اس کے اندر ہمت نہ تھی کہنے کی۔ جانتی ہوں، نہیں جا سکتی کیونکہ وہ شخص مجھے طلاق دے چکا ہے، ماہین نے وہ کہا جو ریما اسے چھپاتی پھر رہی تھی۔ ریما حیرت سے دیکھتی رہی اسے۔ آپ کو کیا لگا کہ آپ مجھے بس یہ براؤن لفافہ چھپائیں گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ماہین کا انداز سوالیہ تھا۔ مجھے نفرت ہے اس شخص سے جو کہنے کو تو میرا بھائی ہے پر وہ انسانیت کے درجے سے بھی گیا گزرا ہے۔ جسے انسان کی پرکھ نہیں وہ انسان کیا؟ مجھے نفرت ہے اور آج کے بعد میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریما نے شدت کرب سے کہا اور ماہین کے گلے لگ گئی۔ دونوں بے آواز رو رہی تھی۔ مجھے پھر بھی گھر جانا ہے، ماہین نے کہا۔ چلو ہم لے کر چلیں گے، اچانک ریحان نے آ کر کہا۔ تھینکس بھائی۔ ماہین کے ضبط اور خالی ویران آنکھیں ریما کو خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ پل میں کیا ہو گیا ایک ساتھ؟ دونوں بچے اس کی زندگی سے چلے گئے اور ساتھ ہی وہ رشتہ جو زبردستی کا بنا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے آتے ہی گارڈ نے مین گیٹ کھولا، اس کے حوالے چابیاں کی اوپر کے پوشن کی۔ وہ حیران ہوئی۔ اس کی حیرت کو بھانپتے ہوئے گارڈ نے کہا کہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنی چیزیں سمیٹنے کسی بھی دن یہاں آ سکتی ہیں، اس لیے چابیاں میرے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ شکریہ۔ ماہین کے شکریہ کہنے سے وہ پلٹ کر چلا گیا۔ میں چلوں ماہین؟ ریما نے کہا۔ نہیں، میں اکیلے جاؤں گی، ماہین نے کہا۔ اپنی بیٹی کے کمرے میں آتے ہی اس کی یوز کی ہر چیز کو چھو کر وہ رو پڑی۔ آخری دفعہ بھی تمہیں دیکھنے کی مہلت نہیں دی زندگی نے، وہ شدت سے رو پڑی۔ چاہت کی چند چیزیں سمیٹ کر وہ اپنا ضروری سامان لے کر وہ لاؤنج میں آئی۔ اس نے باہر نکلنے کے لیے باہر والے دروازے کے بجائے لاؤنج کا دروازہ کھول کر سیڑھیوں سے نیچے اترتی نایاب کے پوشن میں آ گئی، جہاں نایاب سکون سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ہی اس کا بیٹا سنی سویا ہوا تھا۔ شاید دونوں ماں بیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور سنی کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تمہاری یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اپنا سامان سمیٹو، اسی دروازے سے نکل جاؤ جہاں سے دانش تمہیں لایا تھا، نایاب نے نفرت سے تمسخر سے بولی تھی۔ میں چلی جاؤں گی نایاب، اور جو تم نے کیا وہ کبھی نہیں جائے گا، جانتی ہو کیوں؟ ماہین نے بھاری لہجے میں کہا تھا۔ وہ کسی صورت میں اس عورت کے سامنے اپنے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی، اتنا بے مول خود کو کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی ماہین۔ نایاب نے حیرت سے دنگ ہو کر اسے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ ماہین بغور اسے دیکھ رہی تھی اور اچھی طرح اسے سمجھ آ رہا تھا اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ نایاب کو کچھ لمحے لگے خود پر قابو پاتے ہوئے۔ اس سے پہلے نایاب کچھ کہتی ماہین بولی تھی۔ اب کے ماہین کا لہجہ سخت اور مضبوط تھا۔ دوسروں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیاں اور گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس کے سر پر آن برستے ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ نایاب نے غصے سے کہا۔ یہی حقیقت ہے نایاب، قیامت سنی تھی کیا ہوتی ہے، جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے اس کا درد، اس کی اذیت۔ ایک قیامت تم نے برپا کی تھی میرے وجود پر، اور ایک قیامت میرا رب تم پر برپا کرے گا۔ تم بھی اسی اذیت سے گزری ہوگی جس سے میں گزر رہی ہوں۔ ماہین کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ یہ یقین اسے اپنے رب پر تھا جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے۔ جو تم بکواس کرو گی اور یہ سب اس پر یقین کر لیں گے، ایسا سوچنا بھی مت۔ نایاب نے اسے کھلم کھلا وارننگ دی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا ہے، وہی تمہارا انصاف کرے گا۔ میری بے گناہی کا گواہ صرف میرا اللہ ہے۔ اس دن میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ سنی تھی، کاش تم کو پکڑا بھی ہوتا۔ آج بھی تم نے وہی خوشبو لگائی ہے جو تم نے اس دن لگائی تھی نایاب، ماہین نے عاجزی سے کہا۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس نے اوپر کی طرف دیکھا، جیسے وہ واقعی اسے دیکھ رہا ہے،
اس کے ساتھ ہوئے ظلم کا حساب لے گا۔ اس کی بے بسی کا وہی گواہ تھا۔ بتا دو دانش کو اور پھر دیکھو، نایاب نے طنزیہ کہا اور پھر لمحے بھر کو چپ ہونے کے بعد دوبارہ طنز سے بھرپور لہجے میں بولی تھی، ویسے بھی اب تمہاری سنے گا کیوں؟ وہ تو تم پہ 3 حرف بھیج کر خود پر تمہیں حرام کر چکا ہے۔ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ نایاب کا جہاں ہے، صرف نایاب کا۔ باہر دیکھ لینا، اس گھر پر صرف میرا نام لکھا ہے۔ جب تم آئی تھی تب بھی میرا نام لکھا تھا، اور جب تم نکالی گئی ہو تب بھی میرا ہی نام لکھا ہے۔ نایاب نے غرور سے آخری لفظ کہے تھے۔ کچھ بھی سدا نہیں رہتا، یاد رکھنا، ماہین نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تھا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتی چلی گئی، اپنے شک کو یقین بنا گئی تھی۔ وہ نایاب ہی تھی جس نے اس کی معصوم بیٹی کی سانسیں چھین لی تھی اس شام کو۔ کچھ سوچ کر اس کے قدم تھمے، دوبارہ پلٹ کر وہ نایاب کے سامنے آئی۔ نکلو اس گھر سے، کیا چاہتی ہو کہ دھکے مار کر تمہیں نکالوں اپنے گھر سے؟ نایاب اس کے دوبارہ آنے سے غصے سے چیخ کر بولی تھی۔ کچھ رہ گیا تھا، ماہین نے کہا۔ کچھ نہیں رہا تمہارے پاس، نہ دانش کا نام نہ اس کی اولاد، اب کیا چاہتی ہو؟ نایاب پھر بھی طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ کچھ اور بھی دینا رہ گیا تھا، ماہین یاسیت سے بولی تھی۔ ماہین کے کندھے جھکے تھے، پر اسی لمحے اس نے نایاب کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھا اور کس کے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور کہا، یہ تھپڑ تمہیں اس ماں نے مارا ہے جس کی بیٹی کو مارتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ نایاب ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ چند لمحے لگے اسے سنبھلنے میں۔ وہ غصے میں کچھ کہتی اس سے پہلے ماہین نے کہا، غلطی سے بھی دانش کو بتانا مت کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے، کہیں وہ سوچنے پہ مجبور نہ ہو جائے کہ میں نے کیوں مارا، اور پھر تم کتنی صفائیاں دیتی رہو گی، تمہیں بہت مشکل ہوگی نایاب۔ نایاب اسے دیکھتی رہ گئی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ماہین چلی گئی اس گھر سے، جس طرح خالی ہاتھ آئی تھی اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ گئی تھی، پر ہاں، آتے وقت ایک ماں تھی، جاتے وقت وہ ایک اکیلی عورت تھی۔ ایک طرف ماہین کراچی میں اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تو دوسری طرف دانش کی زندگی سے ساری خوشیاں چلی گئی تھیں۔ ماہین اپنے ساتھ اس کی زندگی کا سارا سکون لے گئی تھی۔ دانش وہ دانش نہیں رہا تھا جس کے چلنے میں ایک اکڑ اور غرور ہوا کرتا تھا، جس کی بات کرنے کے انداز پر لوگ گرویدہ ہوا کرتے تھے۔ اب تو کندھے جھکے ہوئے تھے دانش کے، اور لہجے میں بے بسی بولتی تھی اس کے۔ کیا ہوا دانش، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ نایاب نے کہا نرمی سے۔ کئی مہینے گزر چکے تھے، پر ایسا لگتا تھا کہ ان کی زندگی وہیں تھم گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا نایاب، جن کلائنٹس کو منٹوں میں سیٹسفائی کر دیا کرتا تھا اب وہ میرے سنتے ہی نہیں ہیں۔ میری باتوں سے تو لگتا ہے کہ سارا چام ہی نکل گیا ہے، میرے سارے کلائنٹس ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے شاید اس بار مجھے ترقی کے بجائے میرا زوال آ گیا ہو، جیسے کمپنی والے میری جگہ کسی اور کو کنٹری مینیجر بنا رہے ہیں۔ شاید میری سیلری بھی آدھی ہو جائے۔ پتہ نہیں، چند مہینوں میں بہت مشکل میرا وقت چل رہا ہے، ایک بھی ٹارگٹ میں اچیو نہیں کر پایا ہوں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ پریشان نہ ہو دانش، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ نایاب نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ویسے بھی کئی ملازم وہ لوگ نکال چکے تھے کیونکہ گھر کے بجٹ کو چلانا مشکل ہو گیا تھا، صرف ایک ملازمہ اور ڈرائیور تھا اس کے پاس۔ پتہ نہیں کیوں نایاب جیسے لگتا ہے جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو جس کی یہ سزا ہے۔ دانش اتنا کہہ کر اپنے ہونٹ بھینچ گیا۔ ایسے تو نہ کہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس کچھ پریشانیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ پلیز کوشش کریں چاہت کو بھولنے کی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں نا کہ دوبارہ بیبی ہو جائے، انشاءاللہ ہماری بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام چاہت ہی رکھیں گے، پھر آپ کے دل کو بھی سکون آ جائے گا دانش۔ نایاب جانتی تھی کس قدر وہ یاد کرتا ہے اپنی بیٹی کو، جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے اعصاب کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ یہ خیال نایاب کا تھا۔ نہیں نایاب، میرا کوئی ارادہ نہیں ایک اور اولاد لانے کا، دانش کے لہجے میں کرب سے بول رہا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا اپنی اسٹڈی میں، اس کا دروازہ لاک کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد نایاب چائے بنا کر اسٹڈی میں آئی، پر دانش نے دروازہ نہیں کھولا، اسے ہنوز بند رکھا۔ وہ 2-3 دفعہ دروازہ بجا کر پلٹ گئی، اور اب تو یہ اکثر ہونے لگا تھا نایاب کے ساتھ۔ کتنی دیر وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو کوس رہا تھا اور خود سے بولا، دنیا کا بدنصیب ترین شخص میں ہوں جس نے اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو مار دیا۔ ماہین، تمہیں گناہ گار کہنے والا، حقیقت میں خود گناہ گار ہوں۔ میں نے اپنی اولاد کو مار دیا، تمہارے وجود میں پلتی اپنی اولاد کو میں نے مارا، میں قاتل ہوں اپنے بچے کا۔ اس کے لہجے میں درد ہی درد تھا، وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ بہت دیر کر دی تمہیں سمجھنے میں ماہین، ہاں میں تم سے جیلس ہو گیا تھا
کیونکہ جس عمدہ انداز میں تم اپنا بزنس کر رہی تھی مجھے تم سے جیلسی ہونے لگی تھی. کس طرح تم گھر اور بچے کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس کر رہی تھی. جس طرح ہر وقت زبیر میرے سامنے تمہاری تعریفیں کرتا اور مجھے کہتا کہ ماہین کے ساتھ کوئی بزنس کر لو، بہت کامیابی دیکھو گے. کیا رکھا ہے ان ٹکے ٹکے کی نوکریوں میں؟ تمہارے پاس تو گھر میں اتنا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے، اسے استعمال کرو یار. میں تو بس موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح تمہیں بزنس کرنے سے روکوں، پر ظاہر بھی نہ ہو کہ ایسا میں جان بوجھ کر رہا ہوں. کیا کروں؟ مرد ہوں نا، اپنی مردانہ انا کے سکون کے لیے یہ سب کرنا چاہتا تھا، اور حقیقت میں جب اپنی بیٹی کے ساکت وجود کو دیکھا تو سارے جذبات ایک ساتھ امڑ آئے اور تم پر میں ٹوٹ پڑا، جس کے نتیجے میں اپنی اولاد کو ہی کھو دیا. بہت بڑی غلطی کی میں نے، اس سے بڑی غلطی تم کو طلاق دے کر، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب تم لمحہ نہیں لگاؤ گے مجھے چھوڑنے میں، کیونکہ ہمارے رشتے کی آخری کڑی میں اپنے ہاتھوں سے توڑ چکا تھا. وہ جو صرف اپنے غرور کے ساتھ پہچانا جاتا تھا آج اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا. تمہیں چھوڑنے کی اذیت کیا کم تھی کہ اس کے اگلے دن ہی ڈاکٹر فرحت عنایت کی کال نے مجھے زندہ ہی مار دیا. وہ خود سے بولا تھا. ہر دوسرے تیسرے دن اسے یہ باتیں یاد آتی تھیں. اس وقت بھی وہ سارے گزرے لمحے یاد کر رہا تھا. ڈاکٹر فرحت، پہچانا آپ نے مسٹر دانش؟ ڈاکٹر کی کال پر وہ حیران ہوا تھا. جی ڈاکٹر، خیریت؟ دانش اپنی حیرت پر قابو پاتا ہوا بولا. آپ تو لیبس لے کر میرے پاس نہیں آئے، پر لیبارٹری والوں نے مجھے لیبس ای میل کر دی، کیونکہ ٹیسٹ صرف ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پر ہی ہوتی ہیں، اس لیے لیب والے خود ہی ڈاکٹر کو بھیج دیتے ہیں. ان کے بولنے کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی خاص بات ہے، جب بھی انہوں نے اتنی زحمت کی ہے کہ خود کال کی ہے اپنے پیشنٹ کو. جی وہ، اس سے پہلے دانش کچھ کہتا، اس سے اس کی بات ڈاکٹر فرحت کاٹ کر بولی. کانگریچولیشنز، رپورٹ بالکل ٹھیک آئی ہے. ویسے آپ دونوں کا بیٹا ہے اور بالکل نارمل ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. ہاں کوئی چھوٹی موٹی پرابلمز ہو سکتی ہیں مے بی، پر کوئی ایشو نہیں اس کے بلڈ میں، اور نہ ہی کوئی ذہنی پرابلم ہے، اس کی گارنٹی میں آپ کو دیتی ہوں. اب آپ کیا کریں، جلدی آپ اور مسز دانش آ جائیں تو میں آپ کو کچھ اور میڈیسن ریکمینڈ کر دوں اس حوالے سے. اللہ نے بہت کرم کیا ہے آپ دونوں پر، وہ حشاش بشاش خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی. اسے کیا بتاتی کہ ماہین کی بے بسی اور دکھی بھرا انداز ان کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہو سکا تھا. اس کے ذہن پر وہ چہرہ فکس ہو گیا تھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے رپورٹس دیکھی تو ان سے خوشی میں رہا نہیں گیا، ورنہ اتنی بڑی گائنیکولوجسٹ کہاں کسی کو فون کر کے ایسی خبر دیتی ہے، یہ کام تو نرس وغیرہ ہی کرتی ہیں. دانش کو آج پتہ چلا تھا کہ واقعی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. وہ ماہین کو مار رہا تھا اس بچی کے لیے جو تو نارمل ہی نہیں تھی. اسے تو سوتے میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ تو پہلے ہی ڈاکٹر نے بتایا تھا، کیونکہ چوکنگ ہونا اس حالت میں عام بات تھی. چاہت کے ساتھ ایسا کچھ کبھی بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی تھوک بہتی رہتی تھی. وہ تو خود اپنی صحیح سلامت اولاد کو مار گیا تھا. اتنی تھپڑیں تو اس نے کبھی ماہین کو نہیں ماری تھی جتنی تھپڑیں اس دن کے بعد اپنے چہرے پر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو مارتا تھا. اپنی اولاد کو مارنے کی سزا خود کو دیتا تھا. کیا یہ سزا کافی تھی کسی بے گناہ پر ظلم کرنے کی؟ دانش کا غرور اکڑ سب ٹوٹ چکا تھا. بس اپنے بکھرے وجود کو روز سنبھالتا اور پھر خود بکھر جاتا. اس کے اندر ہمت نہ تھی ماہین کو یہ سچائی بتا سکے کہ ان کے نارمل بچے کا وہ خود قاتل ہے. اب تاعمر اسے اسی درد کے ساتھ رہنا تھا. نہ کسی کو بتا سکتا تھا، نہ کسی کو سنا سکتا تھا. اپنے درد کو وہ کبھی زبان نہیں دے سکتا تھا. اتنا بڑا ظرف اس کا نہیں تھا کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکے کسی کے سامنے. ماہین، اٹھو باہر چلو. یہ کیا سارا وقت اندر بیٹھی رہتی ہو؟ طیبہ اور ریما اسے لینے آئی تھی. میرا موڈ نہیں آپی. بھابھی آپ ہی سمجھائیں آپی کو، ماہین نے ریما سے کہا. میں بھی طیبہ کے ساتھ ہوں، تم لندن جا رہی ہو، ریما نے کہا. میں اب کبھی بھی کچھ بھی نہیں کروں گی اس کام کی وجہ سے، میں نے اپنی بیٹی کھو دی ہے، ماہین نے کہا دکھ سے. بس ماہین، اب اس سے زیادہ یہ الزام تم خود کو نہیں دو گی. تم حقیقت کہہ دو، ہم یقین کریں گے تم پر. تم اپنا درد کہو، کیوں اسے اپنے اندر دبا کر بیٹھی ہو. ریما نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور یقین سے بولی تھی. نہیں نہیں بھابھی، آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں؟ اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی. سوری ماہین، میرے ماں باپ اور میرے گھر والوں کو میں سب بتا چکی ہوں. میں تمہارے پیچھے اوپر آئی تھی اس دن تمہیں لینے، پھر تمہاری اور نایاب کی ساری باتیں میں نے سنی تھی. تمہاری طرح مجھے بھی یقین ہے کہ دانش بھائی کبھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے ان سے سارے تعلقات ختم کر چکے ہیں سب اس دن کے بعد سے. ریما نے اسے بتایا، جس پر وہ چہرے کا رخ پھیر گئی. اس سب سے کچھ بھی واپس نہیں آئے گا نا میری بیٹی، نہ میرا کھویا ہوا اعتماد.
ماہین نے دکھ سے کہا۔ ماہین بس کرو اب، تمہاری عدت ختم ہو چکی ہے، اب تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، سعدیہ بیگم نے آ کر کہا۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا، سب نے ٹھیک کہا تھا، مجھے اسلام آباد نہیں جانا چاہیے تھا امی۔ ماہین نے اعتراف کیا اپنی غلطی کا۔ نہیں ماہین، ٹھیک تم تھی اس وقت جب تم دانش سے علیحدگی چاہتی تھی، تب ہم تمہاری بات مانتے تو اچھا ہوتا، تو آج یہ سب نہ ہوتا، پر اب یہ سب کہنا بیکار ہے۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، بس ہماری یہی خواہش ہے۔ سعدیہ بیگم اس کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ آؤ، ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہے، جسے اب تم شروع کرو گی نئے مقصد کے ساتھ۔ آؤ، اسے اٹھا کر باہر لائی تھی۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی اپنی ماں کو اور ان کے کہے لفظوں کو سن رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کی بات پر ماہین پریشان ہوئی، کیونکہ نئی زندگی کا جو مطلب اس نے سمجھا وہ تکلیف دہ تھا۔ امی، وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ جاؤ چینج کراؤ، وہ اس کے ہاتھ میں گلابی نفیس سا ڈریس دیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ حیرت سے ڈریس تھام گئی۔ طیبہ زبردستی اسے واش روم میں دھکیلا، جاؤ دیر ہو رہی ہے۔ مجبوراً ماہین کو چینج کرنا پڑا۔ ریما مسکرا کر وہاں سے نکل گئی، کیونکہ اب اس کا یہاں ٹھہرنا مناسب نہ تھا۔ طیبہ بھی اس کے پیچھے نکل آئی۔ ریما بہت بدل گئی تھی، پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ پہلے وہ صرف خود کو ریحان کی بیوی سمجھتی تھی، اب اس نے بڑی بہو ہونے کے بھی سارے فرض نبھانا شروع کر دیے تھے۔ اب وہ بڑی بھابھی کے عہدے پر بھی بہت اچھی طرح اپنے فرائض نبھا رہی تھی۔ ریحان کا رویہ پہلے جیسا اس کے ساتھ ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ دانش کی بہن ہونے کے بجائے اس گھر کے فرد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ریحان دل سے اس کو سراہتا اور محبت سے پیش آتا تھا۔ گھر میں سب کی نظروں میں اس نے اپنا مقام بنا لیا تھا، ان سب کے ساتھ خوش اور مطمئن تھی۔ بس دل میں ایک خلش تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے مل نہیں پاتی تھی، اور یہ پابندی اس نے خود پر خود لگائی تھی، جبکہ اس گھر سے کسی نے بھی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہ کی تھی۔ جانے کیوں اس کی ہمت نہ ہوتی تھی اپنے میکے کے بارے میں بات کرنے کی یا ان سے ملنے کا کہنے کی۔ ہاں، سب کو پتا تھا کہ وہ فون پر ضرور اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے، کوئی لڑکی کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی، اور ایسی کوئی ڈیمانڈ کرنا بھی غلط ہے۔ وہ خود سے کچھ نہیں کہتے تھے، پر اگر ریما ایسی کوئی بات کرتی تو وہ ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے، پر ریما نے فی الحال خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا رکھے تھے۔ چاہت کی اس طرح سے اچانک موت کا سن کر، ماہین کے ابارشن کا سن کر، نادر افندی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جس کے کارن سعدیہ بیگم ماہین کے پاس جا نہ سکیں، پر ریحان اور ریما نے اس وقت بڑے ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے ماہین کا خیال رکھا۔ ان کو 5 دن اسلام آباد میں رہنا پڑا اور چھٹے دن وہ کراچی لوٹ آئے تھے۔ ان 5 دنوں میں ریما نے دن رات ماہین کا خیال رکھ کے ریحان کے دل سے ساری کدورت اور نفرت نکال کے رکھ دی۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہ کہہ سکا۔ ایک دن بھی اسے دانش کی بہن ہونے کا تانا نہ مارا ریحان نے۔ ماہین کچھ دیر بعد فریش ہو کر آ گئی اور پھر ہلکا پھلکا تیار ہو چکی تھی۔ سعدیہ بیگم اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئیں۔ امی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماہین حیران ہوئی جب وہ اسے باہر لے آئیں، جہاں نادر صاحب بھی کھڑے تھے گاڑی کے پاس۔ وہ صحیح معنی میں حیرت کا شکار تھی۔ چلے ماہین، نادر صاحب نے کہا۔ پر کہاں پاپا؟ وہ حیران تھی۔ وہ ہنوز خاموش تھے تو وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ گاڑی میں وہ سعدیہ بیگم کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھیں۔ علی گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ نادر صاحب آگے بیٹھے تھے۔ کچھ راستہ خاموشی سے گزرا، اس کے بعد سعدیہ بیگم بولی تھی، ماہین، جب اپنے اندر درد بہت زیادہ بڑھ جائے تو دوسروں کا درد بانٹ لینا چاہیے، اپنا درد خود بخود کم ہو جائے گا۔ یہی تمہاری نئی زندگی کا مقصد ہے ماہین۔ سعدیہ بیگم نرمی سے بولتی اس کی ساری الجھنیں دور کر گئی تھیں۔ نئی زندگی کا مقصد؟ وہ شدت سے بولی۔ پر میں سمجھی، جو تم سمجھی تھی میری جان، وہ تمہارا فیصلہ ہوگا، جب زندگی میں تم کرنا چاہو۔ اب ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی تم سے شادی کا نہیں کہے گا۔ جب اس درد کی کیفیت سے تم نکل آؤ گی تب کی یہ بات ہوگی۔ فی الحال تم وہ کام کرو جو تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ سعدیہ بیگم مسکرا کر بولیں، جس سے اس کی حیرت کے تاثرات کم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ امی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ الجھن سے بولی۔ تھوڑا صبر میری جان، وہ پیار سے اس کے ماتھے پر پیار کرتی ہوئی بولی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے گھر کے سامنے آ رکی، جہاں پر لکھا تھا آشیانہ فاؤنڈیشن۔ یہ کیا ہے امی؟ پاپا، وہ سعدیہ بیگم کے باہر نکل کر بولی تھی۔ اسی وقت نادر صاحب اس کی دوسری طرف آ کھڑے ہوئے۔ یہ ہے وہ مقصد جو تمہاری نئی زندگی کا ہے ماہین۔ یہ آشیانہ ان عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے جو سسرال کی زیادتی کا شکار ہو کر نکالی جائیں، یا شوہر نکال دیں، یا پھر بیوہ عورتیں یا طلاق یافتہ عورتیں جو اپنوں کے لیے بوجھ بن کے بے سہارا ہو جائیں۔
ان سب کو ان کے درد سے نکال کر ان کو ان کی زندگی کا نیا مقصد دینا ہی تمہارا کام ہے۔ نادر صاحب ایک عزم سے بول رہے تھے، جیسے ان کو یقین تھا کہ ماہین سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ ماہین حیرت سے سب سن رہی تھی۔ ماہین، اس سے بہتر زندگی کا کوئی خوبصورت مقصد ہو سکتا ہے تو تم بتاؤ، نادر افندی نے پوچھا ماہین سے۔ نہیں پاپا، اس سے زیادہ خوبصورت مقصد کبھی بھی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ماہین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں یقین رکھوں نا کہ میری بہادر بیٹی یہ بہادری والا کام کر سکتی ہے؟ نادر صاحب کے لہجے میں مان تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ پاپا، یہ کس نے بنایا ہے؟ ماہین نے پوچھا، اپنے دل میں مچلتا ہوا سوال۔ یہ اسی وقت ایان، جنید شاہ اور اس کے ساتھ ایک اور عورت دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے پیچھے عمر ماموں اور علیزے کھڑے تھے۔ اس کے فاؤنڈر جنید شاہ کی ماں مسز انشا ایان ہے۔ تمہیں اس فاؤنڈیشن کو ہیڈ کرنا ہے ماہین، علیزے نے کہا، اور وہ انشا سے ملی تھی پہلی دفعہ۔ اسے یہ گریسفل عورت بہت پسند آئی تھی۔ باقی سب سے مل کر وہ اس آشیانہ میں داخل ہو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزرا تھا ان عورتوں میں بیٹھے۔ 20 عورتیں تھیں، جس میں سے ایک ایسڈ کا شکار لڑکی تھی جسے اس کے اپنے گھر نے ڈسون کر دیا تھا۔ ماہین کو لگتا تھا کہ اس سے بڑا کسی کا غم نہیں، پر آج احساس ہوا اس سے بھی زیادہ تکلیف اور اذیت میں تھی بہت سی عورتیں جن کو اس کی ضرورت تھی۔ اسے مصروف دیکھ کر سب جا چکے تھے۔ اس وقت صرف علیزے، انشا اور ماہین رہ گئی تھی آفس میں۔ ماہین، یہ کر لو گی نا تم؟ بہت وقت دینے والا کام ہے یہ، انشا نے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے کہا۔ جی آنٹی، میں کر لوں گی۔ میرے ذہن میں تو بہت سے آئیڈیاز آ گئے ہیں، میں بھی فنڈنگ کر سکتی ہوں۔ ماہین پرسکون سی ہو گئی۔ گڈ ماہین، کل سے تم باقاعدہ آؤ گی یا کبھی کبھی؟ انشا نے پوچھا۔ آنٹی، میں باقاعدہ آؤں گی۔ جو سکون مجھے یہاں ملا ہے ان چند گھنٹوں میں، وہ پچھلے 6 مہینوں سے میں کبھی نہیں ملا۔ ماہین نے لفظ دل سے کہے تھے، ورنہ پچھلے 6 مہینے سے چاہت کو دن رات یاد کرنے میں گزارے، یا اس بچے کو جس کا وجود بس محسوس کیا تھا دیکھ نہ سکی تھی، یا پھر اس رشتے میں دی گئی اپنی قربانیاں یاد کیں جس کے آخری نتیجے میں اسے تھپڑوں سے نوازا گیا، اور اس رشتے کو وہ توڑ گیا۔ اس ظالم شخص اسے اپنی نظروں میں گرگرا کر چلا گیا، جس کے لیے وہ دانش کو کبھی معاف نہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیسا گزرا دن میری بیٹی کا؟ نادر افندی نے پوچھا۔ بہت اچھا گزرا دن، بہت سکون ملا ہے مجھے آج۔ تھینک یو بابا، ماہین نے مسکرا کر کہا۔ ماہین، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے، تم خوش رہو، یہی ہماری دعا ہے۔ آمین، ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھتے کہا۔ آمین، ماہین نے کہا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد نادر افندی بولے، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، میرے ایک غلط فیصلے نے تمہیں بہت دکھ اور اذیت دی ہے۔ تمہیں یہ شکایات تو ہوگی مجھ سے، میں نے اپنی بہن کو کچھ کہا کیوں نہیں؟ نہیں پاپا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھ سے معافی مت مانگا کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جانتی ہوں کہہ کر بھی کیا فائدہ ہوتا پھپھو کو، کون سا یہ مان لیتی کہ وہ بے خبر تھی۔ جب بھی ان کو پتا تھا، وہ چاہتی تو بتا سکتی تھی، پر انہوں نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ میرے ساتھ ہوئی زیادتیاں دیکھتی رہیں اور چپ رہیں۔ ماہین نے اپنے باپ کی ندامت کرنا چاہی، کیونکہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ جانتی ہو بیٹا، جب اپنا ظلم کرنے پر آئے تو اس سے زیادہ صفا کوئی نہیں ہوتا۔ میری بہن نے میرا مان توڑ دیا، یہ دکھ تا عمر میرے ساتھ رہے گا۔ نادر افندی کرب سے بولے۔ بس پاپا، آپ بھول جائیں جو ہوا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہوں۔ کیا اس بات پر اپنے رب کے شکر نہ ادا کروں، جس نے کم از کم مجھے ایسے تو اپنے دیے ہوئے جو اس تکلیف دہ وقت میں مجھے الزام دے کر اکیلا کرنے کی بجائے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج جن عورتوں کو میں دیکھ کر آئی ہوں، ان کو اپنے اپنوں نے ہی دھتکار دیا، تو میں اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں، جس نے میرے اپنوں کا ساتھ مجھے ہمیشہ دیا۔ پاپا، مجھے مضبوط کرنے والے آپ سب ہیں، شاید میں اکیلی اتنی مضبوط نہ ہوتی، ہمیشہ ہر بات سے اچھا پہلو نکال ہی لیتی تھی۔ نادر افندی کو اپنی بیٹی کی یہی ادا پسند تھی۔ ماہین، ہم رہیں یا نہ رہیں، تمہیں اتنا ہی مضبوط رہنا ہے، کبھی کمزور نہیں پڑنا، یاد رکھنا میری بات۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کہا۔ اللہ نہ کرے جو آپ لوگ میرے ساتھ نہ ہوں، اللہ میرے سر پر میرے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آمین، ماہین نے کہا۔ انشاءاللہ، جتنی حیاتی ہے تمہارے ساتھ ہی رہیں گے ہم۔ وہ ان کے کندھے پر سرک گئی، وہ اسے پیار سے سمجھاتے رہے اور وہ ان کو سنتی رہی۔ ایک چیز کا احساس ماہین نے کیا کہ اس کے پاپا جو ہمیشہ خاندان خاندان کرتے رہتے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر جاتے تھے کئی معاملات میں، اب ہر معاملے میں بھائی بہن کے بجائے اپنی بیوی کی رائے کو اولین ترجیح دیتے، اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے۔ ماہین کو یقین تھا اس کے بھائی بھی اب یہی کریں گے۔